مکہ معظمہ پر حملہ۔ مسلم بن عقبہ کی ہلاکت کے بعد حسین بن نمیر جو شامی لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوا، اس نے مکہ معظمہ پہنچ کر حملہ کر دیا۔ اہل مکہ اور حجاز والے یزید پلید کی بیعت توڑ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر چکے تھے۔ ان کی فوج نے لشکر یزید کا مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، مگر فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ دوسرے دن حسین بن نمیر نے منجنیق جو پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے اسے کوہ ابو قبیس پر نصب کر کے پتھر برسانا شروع کیا۔ سنگ باری سے حرم شریف کا مبارک صحن پتھروں سے بھر گیا اور اس کے صدمہ سے مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ شریف کی دیواریں شکستہ ہو گئیں اور چھت گر گئی۔ شامی پتھر برسانے کے ساتھ روئی، گندھک اور رال کے گولے بھی بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے لگے، جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اس کا غلاف جل گیا، اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا، اس کی سینگ تبرک کے طور پر کعبہ شریف میں محفوظ تھی، وہ بھی جل گئی۔ حرم شریف کے باشندوں کا گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ تقریباً 2 ماہ تک وہ سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہاں شامی لشکر کعبہ شریف کی بے حرمتی میں لگا ہوا تھا۔ ادھر شہر حمص میں 15 ربیع الاول 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں یزید ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے شامی بدبختو، تمہارا گمراہ سردار یزید ہلاک ہو گیا، تو اب کیوں لڑ رہے ہو؟ شامیوں نے پہلے اس بات کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے فریب میں محمول کیا، لیکن تیسرے دن جب انہیں ثابت بن قیس نخعی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر سنائی تو انہیں یقین ہوا۔ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی وہاں سے بھاگے۔ اس طرح اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ یزید پلید نے کل 3 برس 7 مہینے تک حکومت کی۔ جب وہ قریہ حوارین میں ہلاک ہوا تو اس کی موت پر ابن عروہ نے چند اشعار کہیں جن کے معنی یہ ہیں، اے بنی امیہ، تمہارے بادشاہ کی لاش حوارین میں پڑی ہے، موت نے ایسے وقت میں آ کر اس کو مارا جبکہ اس کے تکیہ کے پاس کوزہ اور شراب کا مشکیزہ لبالب بھرا ہوا رکھا تھا، اور اس کے نشے سے مست ہونے والے پر ایک گانے والی سارنگی لیے رو رہی تھی جو کبھی بیٹھ جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ یزید کی موت کے بعد حجاز و یمن اور عراق و خراسان والوں نے یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور شام و مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ معاویہ اگرچہ یزید پلید کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ بیماری کی حالت میں اسے تخت پر بٹھایا گیا، جو آخری دم تک بیمار ہی رہا۔ نہ اس نے کسی طرف فوج کشی کی اور نہ کوئی دوسرا اہم کارنامہ انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 روز یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ آخر وقت میں لوگوں نے اس سے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ معاویہ نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو پھر اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں؟ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد شام و مصر کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارکہ پر بیعت کر لی۔ کچھ دنوں بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے مصر و شام پر قبضہ جما لیا، اور جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنا دیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں لیکن مروان نے اپنا باپ پیدا کیا ہے۔ عبد الملک دانشمند، فقیہ اور قرآن و حدیث کا جاننے والا اور تخت نشین ہونے سے پہلے بہت بڑا عابد و زاہد تھا، اور مدینہ منورہ کے عبادت گزار لوگوں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا، مگر بعد میں وہ بدعمال ہو گیا۔ یحییٰ غسانی کا بیان ہے، عبد الملک اکثر حضرت ام دردہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھا اٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ام دردہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں نے سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور بن گئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ شراب خور ہونے کے ساتھ ساتھ میں خونخوار